ربی آہستہ آہستہ توجہ اور دھیان سے اب دعا کریں گے پہلے، اس کے بعد پھر عبارت پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جل شانہ کا فضل و کرم ہے اور اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم سب اس وقت اس مبارک مجلس میں جمع ہیں جس میں بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بخاری شریف کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جل شانہ نے بخاری شریف کو قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ عطا فرمایا ہے، یعنی بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ تو جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمتیں دینی بھی ہوتی ہیں، دنیاوی بھی ہوتی ہیں۔ نعمتیں دینی بھی ہوتی ہیں، دنیاوی بھی ہوتی ہیں۔ دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں مطلقاً دینی نعمتیں بڑھ کر ہیں اور زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ اور پھر دینی نعمتوں میں حدیث شریف کا علم حاصل کرنا یہ اور زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات میں سے ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بخاری شریف تمام کتب حدیث میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔
اور صحیح ہونے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہدین میں سے ہیں، اور انہوں نے اس بخاری شریف میں ہر باب کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ مستنبط فرمایا ہے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے مستنبط کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک عنوان بنا دیتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اور پھر اس عنوان کو، جو کہ دراصل کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی حدیث ذکر فرماتے ہیں۔ وہ حدیث یا آیت اس مسئلے کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کے اندر مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ ان کی کتاب بخاری شریف کے عنوانات کے اندر ہے۔ ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہوتا ہے جس کو وہ قرآن و حدیث سے مستنبط فرماتے ہیں۔ چنانچہ بانی دارالعلوم کراچی حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عالم بخاری شریف کے تراجم کو جمع کر لے تو وہ امام بخاری کی فقہی کتاب بن جائے گی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتاب بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد بنایا تھا، اور ان کی یہ کتاب ان کی مجتہدانہ کاوشوں کا مجموعہ ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو بڑے ہی عجیب انداز سے شروع کیا ہے اور بڑی دقت نظر سے ختم فرمایا ہے۔ جو عام محدثین کے طرز سے ہٹ کر ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتب حدیث کی دو مشہور قسمیں ہیں، جوامع اور سنن۔ جوامع میں پہلے کتاب الایمان آتی ہے، پھر باقی ابواب آتے ہیں، اور سنن کے اندر کتاب الطہارت پہلے آتی ہے، اور کتاب الوصایا پہ کتاب پوری ہوتی ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر بخاری شریف کو شروع فرمایا ہے۔ وہ بھی ان کی دقت نظر ہے اور ان کی فقیہانہ شان ہے، اور وہ آغاز ایسا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے بدء الوحی کا باب قائم فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث انما الاعمال بالنیات لے کر کے آئے ہیں، جس کا ظاہراً باب سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کتاب الایمان اور باقی کتابیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باریک بینی یہ ہے، اور ان کی فقاہت یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے وحی کا باب قائم فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دین و ایمان کی جو اصل اور جڑ ہے وہ وحی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت وحی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔
لیے کہ وہی ہی سے ایمان لانا معلوم ہوا اور ایمان کے تقاضوں کا علم ہوا، اور جتنے بھی ابواب اس کتاب کے اندر ہیں سب کا سر چشمہ اور منبع وہی سے، یہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور وحی کی دو مشہور قسمیں ہیں، وحی کی دو مشہور قسمیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت جائز ہو، اور وہ قرآن کریم ہے، اور وہ قرآن کریم ہے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے، حدیث کی تلاوت ممنوع ہے۔ اور وحی غیر مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت درست نہ ہو، اور وہ حدیث شریف ہے۔ لہذا احادیث طیبہ کی بھی تلاوت ہوتی ہے، جیسے سارے سال طلبہ اپنے اساتذہ کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ وحی غیر مطلوع ہے، کیونکہ نماز میں ہم بخاری شریف نہیں پڑھ سکتے، اس کا ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، منع ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، دونوں وحی ہیں۔ وحی مطلوع وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پیش کیا، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کریم سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد حدیث کا درجہ ہے، اور کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح بخاری شریف ہے۔ تو سب سے پہلے وحی لے کر کے وحی کا باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ جو کچھ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں یہ سب وحی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو نہ قرآن شریف ہوتا، نہ حدیث شریف ہوتی، اور کبھی بھی کسی انسان کو دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہوتا یا چاہے وہ کتنا ہی عقل مند ہوتا اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہوتا، کبھی ہدایت نہ پاتا، کیونکہ دنیا کے اندر وہی واحد ذریعہ ہے ہدایت کا۔ جس وقت یہ وحی نازل نہیں ہوتی دنیا کے اندر جہالت ہی جہالت پائی جاتی تھی، کفر و شرک کی اندھیریاں چھائی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اس وحی کو نازل فرمانا شروع کیا تو اس کے ذریعے ساری گمراہیاں چھٹ گئیں اور ختم ہو گئیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ معلوم ہو گیا، ہدایت کا ذریعہ معلوم ہو گیا، نجات کا راستہ معلوم ہو گیا، اور دنیا اور آخرت کے صلاح و فلاح کے طریقے معلوم ہو گئے۔ ایسے اعمال کا علم ہو گیا جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو وہی اس کا سر چشمہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام بھی وحی کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو اس کے کچھ روز کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضور کی رضائے والدہ تھی۔ تو یہ دونوں حضرات بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ پردے کے پیچھے تھیں، یہ حضرات ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ یہ دونوں حضرات تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور زارو قطار رونے لگی۔ تو ان دونوں حضرات کو شاید یہ خیال ہوا کہ بھئی حضور کا چونکہ وصال ہو گیا ہے اور ہم سے حضور پردہ فرما گئے ہیں، اس غم میں شاید حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ انہوں نے تسلی دینے کے لیے عرض کیا کہ اماں جان، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
کا غم ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن حضور کا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا بھی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آپ دنیا کے فرائض سے سبکدوش ہو گئے اور امت کے غم اور فکر سے نجات پا گئے اور اللہ پاک کے یہاں چلے گئے، وہاں آپ کے لیے راحت ہی راحت ہے اور بڑا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے۔ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر آپ کا رہنا بھی بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اللہ پاک کے یہاں چلے جانا بھی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام اور اکرام ہے، لہذا صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، تو سب مجھے بھی معلوم ہے کہ حضور کا ہم سے جدا ہو کر اللہ پاک کے یہاں جانا بہت بڑی سہولت اور نعمت کی بات ہے، اور لہذا میں اس کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کی وجہ سے اب وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہی جو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت تھی، اور ہر وقت کبھی کوئی صورت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی رکوع نازل ہو رہا ہے، کبھی کچھ حصہ کسی صورت کا نازل ہو رہا ہے، تو جب بھی کوئی آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی تو ہمارے مسائل حل ہوتے تھے، ہماری پریشانیاں دور ہوتی تھیں، ہماری تکالیف کا خاتمہ ہوتا تھا، ہماری مشکلات حل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی نعمت تھی وحی کا نزول۔ اب وہ سلسلہ بند ہو گیا، حضور تشریف لے گئے، تو حضور کا تشریف لے جانا اپنی جگہ بہتر، لیکن وحی سے محروم ہو جانا ہمارے لیے بڑے غم کی بات ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو یہ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وحی جو ہمارے حضور کے ذریعے ہم تک پہنچی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے، مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ اگر صحیح معنی میں اس وحی کو ہم اختیار کریں جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا تھا، تو دنیا پہ چھا گئے، دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج گیا الحمدللہ، اور پھر بجے گا آخر میں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالمجید بچھرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالمجید بچھرانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک صحابہ کرام کی شان میں ایک ربائی کہا کرتے تھے، وہ ابھی یاد آیا، آپ کو سنا دیتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کس قدر نافع اور اعلیٰ اور مفید تھا۔ فرماتے ہیں تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو، طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو، طریقے صحابہ پہ جب آ جاؤ گے تم، طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم۔ اس وقت پورا عالم اسلام یورپ کے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اس وقت پورا عالم اسلام پاکستان سمیت یورپ کی غلامی میں مبتلا ہے، اور وہ یورپ کی غلامی کے عذاب میں گرفتار ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن سارا عالم اسلام خاموش ہے، اور کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے بول بھی نہیں سکتا، اور جو بولتے ہیں وہ بھی نہ بولنے کے برابر ہے۔ یہ سب غلامی ہے، یہ وحی کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ حضور سے سنتے تھے بلا تاخیر اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ آج ہم بھی اگر یہ طریقہ اختیار کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی قیا پلٹ سکتی ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنے بیانات میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت ہم 10% بھی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو دیکھیں تو 10% بھی نماز باجماعت کا اہتمام کرنے والے نہیں ہیں۔ جس دن ہم 50% نماز
باجماعت ادا کرنے والے بن جائیں گے تو مسلمان غالب ہوں گے، کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ تو ابھی تو ایک فریضہ بھی ہم صحیح سے ادا کرنے والے نہیں ہیں، اور جو ہم اپنے ماحول میں جو ہم نماز پڑھنے والے دیکھتے ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بہرحال بھائی یہ وہی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باب و بدل وحی قائم کر کے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ بھئی اصل چیز وہی ہے، اگر وہی نہیں ہوتی تو ایمان بھی نہیں ہوتا، وہی نہ آتی تو نماز کا ہی پتہ نہ ہوتا، وہی نہ آتی تو روزے کا ہی پتہ نہ ہوتا، وہی نہ آتی تو زکوٰۃ کا ہی پتہ نہ ہوتا، وہی نہ آتی تو حج عمرے کا ہی پتہ نہ ہوتا، کسی چیز کا ہی پتہ نہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی ہیں وحی کے ذریعے، اس لیے سب سے پہلے فرمایا کہ وحی کی اہمیت اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور وحی کی دل و جان سے قدر کرو، اور پھر آگے پھر بجائے کتاب الایمان کے اس سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر فرمائی۔ تو سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا وہ ظاہراً باب سے تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو بہت اہم سبق دیا ہے، اور وہ سبق یہ دیا ہے کہ اصل چیز اخلاص ہے۔ ہمارے دین میں سارے دین کی اصل اور جڑ اخلاص ہے، اور اخلاص اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں یہ نیت کرے اور اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں بخاری شریف یا دور حدیث کی دوسری کتابیں یا دیگر اعمال یہاں تک کہ ایمان بھی محض اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہوں۔ ہر نیک عمل سے پہلے اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اور کوئی نیت اس کے اندر نہ ہو، نہ علامہ کہلانے کی نیت ہو، نہ عالم فاضل کہلانے کی نیت ہو، نہ پیشوا اور مقتدی بننے کی خواہش ہو، نہ کوئی دنیاوی غرض ہو، کیونکہ دکھاوا، ریاکاری یا دنیا طلب کرنے کی نیت انتہائی خطرناک اور سخت گناہ ہے، کیونکہ اسے ریاکاری کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں، اور ریاکاری کے اور دکھاوے کی بڑی سخت وعید ہیں جو آپ مشکوٰۃ شریف میں پڑھ بھی چکے ہیں اور یہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دو حدیثیں مجھے یاد آ رہی ہیں، ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہم اخلاص مضبوطی کے ساتھ اپنا سکیں۔ ایک حدیث میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو جب الحزن کیا ہے؟ جب الحزن، تم جانتے ہو جب الحزن کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ اکرام نے معمول کے مطابق جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ جب الحزن سے کیا مراد ہے اور جب الحزن کی حقیقت کیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب الحزن جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کے اندر ایسا ہولناک عذاب ہے اور ایسا خوفناک عذاب ہے کہ باقی جہنم روزانہ 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی، باقی جہنم جبکہ وہ بھی عذاب ہی کی جگہ ہے، وہاں بھی عذاب ہی عذاب ہے، لیکن باقی جہنم اس وادی سے روزانہ اللہ تعالیٰ کی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس وادی سے بچانا، یعنی اس کے عذاب سے بچانا، اس میں جانے سے بچانا۔ اتنی خوفناک جگہ ہے جب الحزن۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور اس میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا میری امت کے ریاکار آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جس میں سے ایک عالم، دوسرے قاری اور تیسرے مجاہد اور چوتھے سخی، یا اور بھی دوسری ترتیب ہو سکتی ہے۔ 4 آدمی کا حدیث میں ذکر ہے کہ 4 آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ عالم سے کہیں گے بھئی ہم نے تم کو علم دیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ قاری سے پوچھیں گے ہم نے تم کو بہترین لہجہ عطا فرمایا تھا، حسن قرأت کی نعمت عطا فرمائی تھی، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ مجاہد سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم نے ہمارے واسطے کیا کیا؟ ہم نے تم کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، لڑنے کی صلاحیت دی تھی، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا، کس لیے استعمال کیا بتاؤ؟
پھر سخی سے پوچھیں گے بھئی ہم نے تم کو مال دیا تھا اور تمہیں مالدار بنایا تھا، صاحب نصاب بنایا تھا، تم نے ہمارے واسطے کیا کیا؟ تو چاروں یہ کہیں گے، عالم کہیں گے یا اللہ میں نے علم پڑھا اور زندگی بھر پڑھاتا رہا، یہ سب آپ کے لیے میں نے کیا۔ پھر وہ قاری بھی کہے گا یا اللہ میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی، حسن قرأت کو میں نے زندگی بھر اختیار کیا، سب آپ کے لیے کیا۔ اور مجاہد بھی کہے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں آپ کے لیے جہاد کیا، جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کر دیا۔ اور سخی بھی کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا، دن رات میں نے آپ کے نیک کاموں راہوں میں مال خرچ کیا، یہ سب آپ کے لیے کیا۔ تو اللہ پاک چاروں سے فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے ہو، تم نے تو اس لیے یہ کام کیے تھے تاکہ دنیا میں عالم کو عالم کہا جائے اور علامہ کہا جائے، اس لیے تم نے پڑھا تھا اور پڑھایا تھا۔ اور قاری سے کہا جائے تاکہ تمہیں شیخ القرآ کہا جائے، اور مجاہد سے کہا جائے گا اس لیے تاکہ تم کو مجاہد اعظم کہا جائے، اور سخی سے کہا جائے گا تاکہ تم کو حاتم طائی کہا جائے۔ فقط قیل، دنیا میں تم کو یہ کہہ دیا گیا، لیکن تم نے یہ کام میری ذات کے لیے اور میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے۔ اور یہ کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان چاروں کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالو اور ان سے جہنم کے عذاب کا افتتاح ہوگا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث ذکر فرمائی تاکہ اساتذہ بھی، طلبہ بھی، اور جو بھی بخاری شریف پڑھے وہ آگے پڑھنے سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لے۔ حسن نیت اخلاص کا دوسرا نام ہے، حسن نیت اخلاص ہی کا دوسرا عنوان ہے۔ حسن نیت کا معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں، یہ کتاب پڑھتا ہوں۔ اور اخلاص بھی اسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا حج کرے یا زکوٰۃ دے یا دورہ حدیث پڑھے یا بخاری شریف پڑھے یا مسلم شریف پڑھے یا اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ تو اصل ہمارے دین میں اخلاص ہے، اور عمل کے اندر اسی سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم سب پڑھ چکے ہیں شرع قائد کے اندر اور دوسری کتب کے اندر بھی کہ قیامت میں حساب و کتاب برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، وزن قیامت کے دن برحق ہے، یعنی قیامت کے دن اعمال کی تول ہوگی، گنتی نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت میں جو بھی جائے گا تو حساب کتاب تو وہاں ہوگا، حساب و کتاب تو برا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہ لیں یا آسان حساب لیں، لیکن حساب ضرور ہوگا۔ جب حساب ہوگا تو حساب میں نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، کتنے صدقہ خیرات کیے ہیں اور کتنے دعائیں کی ہیں۔ یا تو نیکیوں کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، پھر آگے اللہ کے فضل سے اگر معافی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، پاک کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور اگر نیکی بدی تول میں برابر رہی تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا، پھر وہاں سے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہاں رہیں گے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہاں سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو وہاں پہ تول ہے بھائی، جب تول ہے تو اس کے تول کے اندر جو وزن ہے نا قیامت کے دن، اس کے اندر اخلاص کا بڑا دخل ہے۔ جتنا جس کا زیادہ اخلاص ہوگا اتنے ہی اس کے ترازو کی، نیکیوں کے ترازو کے اندر وزن زیادہ ہوگا۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ تم جب اس کتاب کو پڑھو اور اس کے احکام پر عمل کرو تو اخلاص کو پلے باندھو، اخلاص اختیار کرو۔ اور اخلاص یہی ہے کہ یا اللہ محض آپ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، یا اللہ آپ کے غیر صحابی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اخلاص کے بڑے فضائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اعمال کے اندر وزن اخلاص سے آتا ہے، جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوگا اتنے ہی اس کے عمل کے اندر وزن ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے مرتب کرنے میں بھی بڑی محنت کی ہے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ غسل فرمایا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھی ہیں،
اس کے بعد پھر اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو جتنی حدیثیں ہیں اور ہزاروں حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر، تو ہزاروں مرتبہ انہوں نے غسل کیا اور ہر حدیث پر 2 رکعت انہوں نے نفل ادا کی۔ یہ کتنا اونچا اخلاص ہے ان کا کہ خوب پاک صاف ہو کر کے اور اپنی کڑی شرطوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے حدیثیں بخاری شریف میں لکھی ہیں۔ تو آج اللہ پاک نے ان کے اخلاص کی برکت سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ بخاری شریف کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اخلاص کی وجہ سے۔ لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ حدیث لا کر کے یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ بس اخلاص اختیار کرو، اخلاص اختیار کرو۔ اخلاص کی برکت سے اور حسن نیت کی برکت سے جو عمل بذات خود نیک نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور و معروف ہے اور یہ انڈیا کا واقعہ ہے، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ انڈیا میں 2 آدمیوں کی آپس میں دوستی تھی، اور سال میں 1 مرتبہ دونوں ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، دونوں سال میں 1 مرتبہ آپس میں ملا کرتے تھے، اور دونوں ایک دریا کے اس کنارے پر، دوسرا دوسرے کنارے پر رہتا تھا، اور درمیان میں کوئی پل نہیں تھا آسانی سے آنے جانے کے لیے، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ سردیوں میں چونکہ پانی کم ہو جاتا ہے تو لوگ ویسے ہی پیدل چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں اس میں پانی آ جاتا ہے، سیلاب کی شکل ہو جاتی ہے تو کشتیاں بند ہو جاتی ہیں، ورنہ کشتی کے ذریعے آنا جانا ہوتا تھا۔ تو یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب دریا کے اندر پانی بہت آیا ہوا تھا اور سیلاب کی سی شکل تھی جس کی وجہ سے کشتیوں کا بھی آنا جانا بند تھا، اب کوئی آدمی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تھا۔ تو اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ نے اپنے گھر میں اچھا کھانا پکوایا، اور کھانے کے بعد ان کا ایک مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے فرمایا بھائی میرے بھائی اس دریا کے دوسرے کنارے پر رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کھانا تم ان کو پہنچا دو، تو وہ بھی کھا لیں گے تو ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ تو مرید نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں، لیکن جاؤں کیسے، کیونکہ دریا کے اندر تو سیلاب کی شکل ہے، پانی بہت ہے، کشتیاں بند ہیں، میں کیسے جاؤں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ تم جا کر کے دریا جمنا کا واقعہ ہے یہ، کہ تم جا کے جمنا کو میرا سلام کہنا اور میرا یہ پیغام دینا کہ مجھے دوسرے پار جانا ہے، مجھے راستہ دے دے، مجھے راستہ دے دے تاکہ میں دوسرے پار جا سکوں، اور تم کھانا پہنچا دینا۔ مرید نے گیا اور جا کر کے اس نے دریا جمنا کو حضرت کا سلام کہا اور حضرت کا پیام سنایا، تو فوراً اوپر کا پانی اوپر ٹھہر گیا، نیچے کا پانی آگے چلا گیا، زمین کھل گئی۔ اب وہ مرید نیچے اترا اور آرام سے پیدل دوسری طرف نکلا اور جا کر کے ان کی خدمت میں پہنچ گیا، پانی پھر رواں ہو گیا۔ جا کر کے ان کو سلام دیا اور سلام دے کر کے عرض کیا کہ آپ کے بھائی نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا بھائی نے بڑے موقع سے کھانا بھیجا ہے، بھائی کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا، آج ماشاءاللہ موقع سے کھانا آ گیا، تو میں ایسا کرتا ہوں بھوک تو مجھے بڑی شدید لگی ہوئی ہے، تم ابھی بیٹھ جاؤ، میں تمہارے سامنے ہی کھانا کھا کے فارغ ہو جاتا ہوں، اور فارغ ہو کر کے پھر میں یہ کھانا برتن تمہیں دے دوں گا، تم واپس پہنچا دینا۔ تو انہوں نے ان کے سامنے ہی کھانا کھایا اور کھانا کھا کے برتن فارغ کر کے اور صاف کر کے ان کے حوالے کیا کہ بھائی جاؤ میرا سلام بھی کہنا اور شکریہ بھی ادا کرنا۔ حضرت میں کیسے جاؤں، آئے کیسے تھے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ حضرت نے یہ کہا تھا کہ میرا دریا جمنا کو سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، جس نے آج تک کبھی پانی نہیں پیا، اس نے کہا ہے کہ مجھے راستہ دے دے۔ تو میں نے یہ کہہ دیا تھا تو راستہ مل گیا تھا، میں چلا گیا، میں آ گیا آپ کی خدمت میں، کہا میری طرف سے بھی یہ کہہ دی۔
کہ میرا نام لے کے دریا جمنا کو میرا سلام کہنا، یہ کہنا جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، کبھی پانی نہیں پیا، اس نے کہا مجھے راستہ دے دے۔ اور وہ حضرت کا چہرہ دیکھے کہ میرے سامنے تو سارا کھانا کھایا ہے، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا؟ مگر وہ بولا نہیں، کہ بزرگوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اپنا کام نکالنا چاہیے، واپسی بھی تو جانا ہے، پہلے واپس چلے جاؤ، پھر اپنے حضرت سے پوچھو کہ یہ کیا قصہ ہے۔ چنانچہ اس نے جا کر کے دریا جمنا کو ویسے ہی حضرت کا سلام اور پیام دیا، اسی طرح پانی اوپر کا اوپر ٹھہر گیا اور نیچے کا نیچے چلا گیا، اور یہ آرام سے دریا جمنا سے اس کنارے سے دوسرے کنارے نکل اپنے حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کے عرض کیا حضرت جیسے آپ نے فرمایا تھا میں نے کھانا پہنچا دیا، آپ کے بھائی نے سلام بھی کہا ہے اور وہ بہت ہی خوش ہوئے ہیں آپ کے کھانا بھیجنے سے، اور ان کا بڑا دل خوش ہوا ہے۔ لیکن حضرت مجھے بڑا ایک اشکال پیش آ رہا ہے، وہ یہ کہ جب میں یہاں آپ کے پاس سے کھانا لے کے جا رہا تھا، آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ دریا جمنے سے کہنا کہ جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے راستہ دے دے، تو آپ تو اب کھاتے ہی ہیں، روزانہ پیتے ہی ہیں، یہ میرے سامنے تو اگرچہ نہیں کھایا لیکن اس کے بغیر آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے، لیکن آپ کے دوست نے تو اور آپ کے ساتھی نے تو حد ہی کر دی۔ تو میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، میرے سامنے آپ کا بھیجا ہوا کھانا انہوں نے کھایا، انہوں نے بھی یہ کہا، اور دریا جمنا نے جیسے آپ کا کہنا مانا اس کا بھی کہنا مان لیا۔ تو حضرت کھانا تو کھایا تھا میرے سامنے، اور آپ بھی کھاتے ہی ہوں گے کھانا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر کھائے جی رہے ہیں، یہ کیا قصہ ہے یہ؟ انہوں نے فرمایا بھئی یہ راز کی بات ہے، عام طور پر ہم بتاتے نہیں ہیں، لیکن تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتے ہیں تاکہ تمہارا اشکال دور ہو۔ یہ کہ بھئی کھانے کی دو قسمیں ہیں، ایک کھانا لنفسی ہی ہوتا ہے، ایک کھانا للہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جو کھانا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے لیے کھانا نہیں ہوتا وہ اپنے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ سلام کہنا اور پیغام دینا کہ جنہوں نے آج تک کھانا نہیں کھایا، اے لنفسی ہی، یہ مطلب تھا ہمارا۔ اور میرے بھائی نے جو تم سے کہا کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، وہاں بھی یہی مطلب تھا کہ آج تک میں نے کھانا اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا، کھایا تو اللہ کے واسطے کھایا، اور جو اللہ کے لیے کھایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے۔ لہذا میرے دوست بھی سچ اور میں بھی سچ، اور اخلاص کی یہ برکت تھی کہ یہ کرامت صادر ہوئی کہ ان کے کہنے سے بھی دریائے جمنا نے راستہ دے دیا، اور دوسرے ان کے دوست کے کہنے سے بھی دریائے جمنا نے کہہ دیا۔ تو بھئی اخلاص سے تو ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن سکتا ہے، اس لیے ہمیں اخلاص ہر نیک عمل میں، بلکہ جائز اور مباح کام کے اندر بھی اخلاص اگر اختیار کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت اپنا لیا کریں تو وہ بھی عبادت بن جائے گا، باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ اس لیے بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر کے ہمیں یہ اہم سبق دیا ہے کہ اللہ نے تم کو وحی کی نعمت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور تم ایمان بھی لے آئے، اب ایمان بھی تمہارا اخلاص کے ساتھ معتبر ہے۔ اسی لیے منافقین کا ایمان معتبر نہیں تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھے، ظاہراً تھے لیکن باطناً کافر تھے، وہاں بھی اخلاص ضروری، ایمان میں بھی اخلاص ضروری، اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں جو اس کتاب کے اندر مذکور ہیں، جتنے ابواب ہیں، اتنی احادیث اور کچھ آیات ہیں، ان سب کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ لہذا اخلاص سے پڑھیں، اخلاص سے پڑھائیں، اخلاص سے عمل کریں، اخلاص سے عمل کرائیں۔ یہ تو ہو گئے کتاب کے متعلق، باقی باتیں انشاءاللہ استاد محترم درسگاہ میں آپ کو بتا دیں گے۔ اب میں مزید کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی یہ ہم جو طالب علم کہلاتے ہیں، چاہے دورہ حدیث کے طالب علم ہوں اور چاہے کسی اور درجے کے طلبہ ہوں، طالبات ہوں، اصل لفظ ہمارے لیے یہ ہے طالب العلم والعمل، طالب العلم والعمل، تخفیفاً والعمل حذف ہو گیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں بھی ہم سے حذف ہو گیا، تو حقیقت میں حذف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں طالب العلم والعمل رہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہردوئی کے اندر تھے اور کراچی بھی ماشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر تشریف لاتے رہتے تھے، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ شیخ ہیں اور مرشد ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو طالب علم ہم
کہتے ہیں سنتے ہیں، یہ اصل میں ہے طالب العلم بالعمل، یعنی ہم دو چیزوں کی طالب ہیں، ایک علم حاصل کرنے کے اور ایک علم صحیح حاصل کرنے کے، دوسرے عمل صحیح اختیار کرنے کے، لہذا ہمیں دونوں چیزوں کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم جب دورہ حدیث میں داخل ہیں اور دورہ حدیث کی کتب حدیث پڑھ رہے ہیں تو دو چیزیں ہمارے پیش نظر ہونا ضروری ہیں، ایک علم صحیح، دوسرے عمل صحیح۔ علم صحیح تو انشاءاللہ کتاب کے ذریعے اور اساتذہ کے ذریعے انشاءاللہ معلوم ہوگا، ساتھ ساتھ عمل یہ بھی ہم اپنے اساتذہ سے سیکھیں۔ لہذا دورہ حدیث میں اور دیگر دراجات میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کریں اور علم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کریں، اور تربیت جو ہوتی ہے دوسروں سے ہوتی ہے، اس میں نیک اساتذہ کی رہنمائی سے اپنے اندر عمل کرنے کی بھی کیفیت پیدا کرے، اس کی بھی ہم فکر کریں اور کوشش کریں۔ دونوں چیزیں محنت سے آتی ہیں بھائی، دونوں چیزوں میں محنت کی ضرورت ہے، یعنی علم حاصل کرنے میں محنت کی ضرورت ہے اور عمل سیکھنے میں بھی محنت کی ضرورت ہے، بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا، محنت ضروری ہے اس کے اندر۔ اس لیے مظلوم صاحب کا شعر ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو جیسے علم کے لیے تن مندن قربان کرنا ضروری ہے، ایسے عمل کے لیے بھی تن مندن قربان کرنا ضروری ہے۔ سارے جذبات کو دبا کر، خواہشات کو دبا کر، اپنی طبیعت کی مخالفت کر کے عمل کرنا ہوگا۔ اور اعمال میں ہمارے اور آپ کے حالات کے اعتبار سے پہلا فرض نماز باجماعت ہے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بلکہ استنجا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہم کتابیں میں پڑھ چکے ہیں، لہذا کتاب کے مطابق ہمارا استنجا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے بعد وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی نور الازا سے لے کر کے ہدایت تک ہم سب طریقے پڑھ چکے ہیں، اور مشکات شریف میں بھی ہم نے یہ سب طریقے پڑھ لیے تو بھئی کتاب میں جو کچھ پڑھا ہے وہ اسی لیے پڑھا ہے تاکہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو، اس کے بعد نماز سنت کے مطابق ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ اور سارے قرآن شریف میں اللہ پاک نے 30-32 مقام پر اقیموا الصلاۃ فرمایا ہے، کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا، نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز قائم کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے۔ زیادہ تر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قائم کم کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر ہم نماز قائم کرنے والے ہونے چاہیے۔ اب نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے اور نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیں آپ، تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ مکروہات سے بچتے ہوئے، اگر مرد ہے تو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں، خواتین ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر وقت مستحب میں تمام نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اب نماز میں 6 فرض ہیں، 14 واجب ہیں، 52 سنتیں ہیں نماز کے اندر، 7 مستحبات ہیں اور 7 کے قریب مکروہات ہیں۔ اب مکروہات سے بچنا اور سنتوں کا اہتمام کرنا، دیکھو کتنی ہمارے اندر خامی پائی جاتی اور کتنی ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ اس کے بغیر اگر نماز پڑھتا ہے تو بہت سے بہت اس کا فرض و واجب ادا ہو جائے گا، نماز کا فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ نماز قائم نہیں ہوگی، نماز پڑھنا ہوگی وہ۔ اور لشٹم پشٹم جو نماز پڑھی جاتی ہے، حدیث میں اس کی یہ وعید آئی ہے کہ اس کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا۔ تو بھئی نماز قائم کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ تو ایک فریضہ ہے 24 گھنٹے میں، رمضان مہینے سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، حج صاحب استطاعت پر ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سنت واجب بھیتر ہیں، سنن مؤکدہ بھی ہیں، سنن غیر مؤکدہ بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں، سب پڑھنے چاہیے۔ طلبہ کو سب پڑھنے چاہیے، سب کی عادت ڈالنی چاہیے اور سب کو سنت کے مطابق
ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، پہلے نمبر پہ اخلاص، دوسرے نمبر پر نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام، سنت کے مطابق وضو، سنت کے مطابق نماز۔ اس کے بعد روزانہ ہر طالب علم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حافظ تو کم از کم ایک پارہ پڑھے، جو حافظ نہیں ہے وہ ایک پارہ پڑھے یا آدھا پارہ پڑھے، جتنا اس کو سہولت ہو اتنا، لیکن روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک منزل بنیاد مقبول یا الحزب الاعظم کی، یا الحزب الاعظم روزانہ ایک منزل پڑھنی چاہیے، یہ ہمارا دائمی معمول ہونا چاہیے۔ اور جو مسنون تسبیحات ہیں جو ہر مسلمان کے لیے مناسب ہے، اس میں کسی مرشد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ مسنون تسبیحات 5 ہیں، ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود شریف کی تسبیح، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، ایک تیسرے کلمے کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح۔ تیسرے کلمے کی تسبیح 2 حصوں میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا آسان ہوتا ہے اس میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ایک تسبیح پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس طرح سے ہم روزانہ یہ تسبیحات پڑھیں، اور دور حدیث کی نسبت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کی کثرت رکھیں، اور علیکم بسنتی حاصل کر لیں۔ علیکم بسنتی مشہور کتاب ہے، اور یہ سنتوں کا نورانی قاعدہ ہے، یہ سنتوں کا نورانی قاعدہ ہے۔ اس میں 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی گئی ہیں، یعنی جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں اب تو کرتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، جسے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن سنت کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گی، وہ عبادت بن جائے۔ دیکھو بیت الخلاء آدمی سنتوں پر عمل کیے بغیر چلا جائے اور پھر باہر آ جائے تو حاجت تو پوری ہو جائے گی آدمی کی، ثواب کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ اور اگر سنت کے مطابق آدمی بیت الخلاء جائے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر سنت کے مطابق باہر نکلے تو یہ اس کی عبادت ہے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ عبادت ہے۔ تو اتنا ہمیں 2 باتیں دور حدیث کی نسبت سے خاص طور سے کرنی ہے، ایک تو درود شریف کی کثرت رکھنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف رہنا چاہیے، دوسرے زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کرنے کا اہتمام رہنا چاہیے۔ لیکن درود شریف کے بارے میں بعض علماء اور بعض طلباء سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، وہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ درود شریف صحیح نہیں پڑھتے۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ساری کتب حدیث اس سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ ایک سطر میں کہیں تو 3 مرتبہ درود شریف آ جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کتاب میں آپ دیکھیں گے پورا درود لکھا ہوا ہوگا، لیکن ہم اس کو لنگڑا لولا کر کے پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلسم سلسم بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ بدترین بخل ہے یاد، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو مجھ پر درود شریف پڑھنے میں بھی کنجوسی کرے، تو یہ لنگڑا لولا درود پڑھنا بھی اس میں داخل ہے۔ اس لیے کتاب میں بھی جب پڑھیں اور اس کے علاوہ ہی پڑھیں، اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو اس طرح پڑھیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بھئی یہ تو جو معمولات میں نے بتائے، نماز تو فرض ہے، کچھ میں جو نوافل ہیں وہ نوافل کے درجے میں، تسبیحات بھی مسنون ہے، مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے، ہر وقت درود شریف پڑھنا بھی بلا شبہ بڑی فضیلت کا عمل ہے، اور سنتوں پر عمل کرنا بہت ہی نافع اور بے حد مفید ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس کا وزن کہیں سے کہیں بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو ہمارے اس حدیث شریف کے پڑھنے میں سخت رکاوٹ بھی ہے اور ہماری ناکامی اور نامرادی کا سبب بھی ہے، وہ ہے گناہوں کی کثرت، وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ لہذا ایک کام تو ہم یہ کریں گے، جب بخاری شریف پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور دور حدیث کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوئے ہیں یا گناہ کبیرہ ہوئے سب سے سچی توبہ کر لیں۔ اور توبہ کا جو مطلب ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو فرائض و واجبات چھوڑ دیے ہیں وہ پڑھنے ہی ہوں گے،
توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض و واجبات معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض و واجبات معاف نہیں ہوتے۔ تو جو فرائض و واجبات چھوٹ گئے ان کے قضا کرنا شروع کر دیں۔ ایسے ہی حقوق العباد جو ہے، اگر اس کی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کا بیجا مذاق اڑا دیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا پیسہ چھین لیا، کسی کی کتاب چرا لی، کسی کا قلم اٹھا لیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ توبہ سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے نافرمانی کا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن بندے کی حق تلفی کا گناہ باقی رہے گا۔ جب تک اس بندے کو ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، یہ معافی نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں یہ بہت آسان ہے، بندے سے معافی مانگ لینا دنیا میں بے انتہا آسان ہے، اور آخرت میں بے حد مشکل ہے۔ حدیث میں آپ نے پڑھ لیا، جو آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا۔ انہوں نے ہزاروں نمازیں پڑھی تھی، صدقے کیے تھے، خیرات کیے تھے، تسبیحات پڑھی تھی، تلاوتیں کی تھیں، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی، حج کیا تھا، جہاد کیا تھا، تعلیم اور تبلیغ اس نے کی تھی۔ یہ سارے نیک اعمال ہیں، اس کے پہاڑ ہوں گے اس کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب آئے گا تو اہل حقوق سامنے آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دوسرے لوگوں کو مارا بھی تھا، گالی بھی دی تھی، برا بھلا بھی کہا تھا، تار و تشنیع بھی کی تھی، تکلیفیں بھی دی تھی، مال بھی چھینا تھا، چوری بھی کی تھی، غصب بھی کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ بھئی جتنا اس نے لوگوں کا حق مارا ہے اتنی ہی نیکیاں اس سے لے کر کے ان کو دے دی جائے۔ اس طریقے سے جو حقدار ہوں گے ان کا حق ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور اہل حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے۔ تو ملائکہ عرض کریں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی اس کی، اب ان کو کیا حق، کہاں سے حق دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جتنا ان لوگوں کا حق مارا ہے اتنے ہی ان مظلومین کے گناہ لے کر کے اس ظالم کو دے دو، اس کے گردن پہ ڈال دو، اور پھر وہ گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے، اب جائے گا گناہوں کے پہاڑ لے کر کے اور دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے آخرت میں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشہور مفسر ہیں اور محدث ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب التذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ کسی نے اگر دنیا میں کسی کی ایک چونی ناحق لے لی، چارہ نہیں کیا حقیقت، یہاں تو 10 روپے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی نے چارہ نے کسی کے ناحق لے لیے، یہ چرا لیے یا چھین لیے یا غصب کر لیے یا ناحق لے لیے، تو قیامت میں اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اس طرح سے حساب ہوگا آخرت پہ۔ تو بھئی آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو وہی بالغ ہونے سے لے کر اب تک، اور مالی حق تو نابالغ کے اندر بھی معاف نہیں ہے، اس کے اندر بھی بعد میں ادا کرنا یا معاف کرانا ضروری ہے۔ سچی توبہ کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں، ساتھیوں کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کریں، اور اگر اس کی اجازت سے استعمال کریں تو صحیح حالت میں لیں، تو جس حالت میں لیں اسی حالت میں واپس کریں، اور کسی کا بیجا مذاق نہ کریں، کسی کو ستائیں نہیں، پریشان نہ کریں۔ اس طرح سے احتیاط کے ساتھ رہے کہ دنیا سے ہم اس حال میں جائیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو، اور اللہ جل شانہ کے حقوق کی بھی معافی تلافی کر کے جائیں۔ اس طرح سے ہم اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ علم حدیث ہمیں آئے گا، نور حدیث ہمیں نصیب ہوگا، فقہ الحدیث ہمیں نصیب ہوگا، حدیث کا نور ہمارے دل کے اندر آئے گا، اور دنیا بھی ہماری فلاح یاب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ صلاح و فلاح ہوگی۔ اب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم فرما رہے ہیں کہ میں آپ حضرات کو اجازت حدیث بھی دوں، تو میں اگرچہ اس لائق نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ طالبین کو وہ حدیث شریف کی اجازت دیتے ہوئے آئے ہیں، لہٰذا میں اپنی تمام مرویات کی اساتذہ کرام کو اور جو دور حدیث کے طلبہ ہیں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس اجازت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کے لائق بنائے، اور ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک
حدیث پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما دیں. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. آج اس بخاری شریف کا آپ نے ہمیں آغاز کرنے کی توفیق دی، شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اسے قبول فرما اور ہم سب کو صدق و اخلاص اور ور و تقوی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صدق و اخلاص اور ور و تقوی عطا فرما اور ہمیں یا اللہ اپنی رحمت سے ہر نیک عمل اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما. جائز و مباح کام بھی حسن نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ہر کام کو یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما. دکھاوے سے، ریاکاری سے، نام و نمود سے اور ظاہر و باطن کے تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے ہماری توبہ قبول فرما. جو بھی گناہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہم سے ہو گئے سب معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں تفقہ فی الحدیث عطا فرما. یا اللہ ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرما، استقامت فی الدین عطا فرما، احسان فی الدین عطا فرما اور تفقہ فی الدین عطا فرما. یا ارحم الراحمین حدیث کی صحیح فہم عطا فرما، اس کے مطابق توفیق عمل بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اس مدرسے کو قبول فرما، اس کے بانی رحمہ اللہ کو بھی قبول فرما. جو حضرات اس کے معاون و مددگار ہیں اور نگران اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے سبھی کی مدد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اساتذہ کرام کی، طلبہ کی، طالبات کی، معلمات کی اور جتنے بھی یا اللہ اس کے معاونین ہیں اور کارکنان ہیں سب کو ہر طرح کی خیر و عافیت عطا فرما، ہر طرح کی برکتیں، رحمتیں، راحتیں اور عافیتیں عطا فرما. اور اس سلسلے کو یا اللہ ہمیشہ قائم رکھنا. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اپنے اخلاص سے اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اور مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما اور اسرائیل اس کے مددگاروں کو تہس نہس فرما. یا اللہ ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن قوم مجرمین. اللہم استر عوراتہم، اللہم یا اللہ مجاہدین کی اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کی اس بدحالی کو اپنی رحمت سے دور فرما اور اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما، جلد از جلد ان کو نجات عطا فرما. عالم اسلام کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کی اور ان کے گھر والوں کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب.